محمود غزنوی اپنے دور کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے ایک غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا۔ محمود کے بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، آپ ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر محمود غزنوی چپ ہو گئے اور آن کے آن میں جواب دیا کہ کل ہم سب وزیروں کے ساتھ دریا کے کنارے چلیں گے۔ تو دوسرے دن سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں جا کے محمود غزنوی نے حکم دیا، ایک وزیر کو مخاطب کیا، وہ آ گئے اور اسے کہا آپ اس طرح اس دریا میں چھلانگ لگاؤ گے کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس نے کہا آقا، یہ کیسے ممکن ہے میں دریا میں چھلانگ لگاؤں لیکن میرے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں؟ تو اس نے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم اس دریا میں چھلانگ لگاؤ گے لیکن اس طریقے سے کہ تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح دوسرا وزیر آیا، وہ بھی سوچنے میں گم ہو گیا، اس نے چھلانگ نہ لگائی۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں چھلانگ بھی لگاؤں اور میرے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں؟ تو اس طرح محمود غزنوی نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور انہیں کہا تم چھلانگ لگاؤ، لیکن کسی نے نہ لگائی۔ تو اس کے بعد محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو بلایا، ایاز ادھر آؤ۔ ایاز جب آیا تو اسے کہا کہ آپ اس طرح دریا میں چھلانگ لگاؤ گے کہ تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایاز نے بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی۔ اسے واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو کپڑے گیلے تھے۔ تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز تمہارے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آقا، مجھے لگتا ہے میرے سے کہیں غلطی ہو گئی ہے، میں ایک بار اور کوشش کرتا ہوں۔ دوسری بار اس نے چھلانگ لگائی، پھر اسے واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پھر کپڑے گیلے تھے۔ پھر محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا آقا، ایک اور مجھے موقع دے دیں، مجھے لگتا ہے میرے سے دوبارہ غلطی ہو گئی۔ اسی مرتبہ تیسری مرتبہ اس نے چھلانگ لگائی اور تیسری مرتبہ بھی واپس آنے پر اس کے کپڑے گیلے تھے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آقا، مجھے لگتا ہے میرے سے پھر غلطی ہو گئی۔ تو اس طرح اس نے 10 مرتبہ کوشش کی۔ پھر 10ویں مرتبہ جب واپس آیا تو پھر بھی کپڑے گیلے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آقا، مجھے لگتا ہے مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا آپ اب ختم کریں، اب آپ چھلانگ نہ لگائیں۔ تو پھر اس نے اپنے تمام وزراء اور تمام درباریوں کو کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ہے ایاز کی محبت۔ میں نے کہا، اپنا حکم کیا اور اس نے میرے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پانی میں جاؤں گا اور میرے کپڑے گیلے بھی نہیں ہوں گے، یہ تو ناممکن تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اسی وجہ سے میں بھی ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے اکثر، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اس میں بھلائی ہو سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی۔